رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہ سن پاتے، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ قرآن پاک میں جتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، استعمال کرنے کی، ان میں سے کسی چیز کو بھی نعمت نہیں کہا گیا، لیکن اسلام کو نعمت کہا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اسلام ایک نعمت ہے؟ کیا اسلام کے بغیر دوسری نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں وہ بھی مطمئن ہو، انسان کے اندر ایک سکون ہو؟ جب انسان خوش رہنا جان لے، دنیا کی کوئی تعلیم اور دنیا کی کوئی چیز انسان کو حقیقی معنوں میں خوشیاں نہیں دے سکتی، حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ حقیقی خوشی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کی روح پرسکون ہو۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا سکون، اطمینان اور خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جہاں سے انسان یہ سب پا سکتا ہے؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم خود نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ ہمارا بنانے والا ہمارا رب ہے، ہم سے زیادہ وہ ہم کو جانتا ہے، کیا چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں اور ہماری ان تمام ضروریات کے بارے میں جانتا ہے جو حقیقت میں ہماری ضرورت ہے، جو صرف مادی چیزیں نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی، صرف جسم کو خوش کرنے والی اور پرسکون کرنے والی چیزیں نہیں، بلکہ روح کی ضرورت بھی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ ایک گاڑی کو دیکھیے، اگر آپ کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اچھی بلی گاڑی ستیہ ناس ہو جائے گی، صحیح معنی میں آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے سکون پر ہی آخرت کے سکون کا انحصار ہے۔ دنیا کے سکون کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے، اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے، اپنی زندگی میں وہ طریقے اختیار کرے جو اس کے رب کو پسند ہے۔ جب تک انسان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا وہ سکون نہیں پا سکتا۔ خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ کس طرح؟ اس دنیا میں رہ کر ہمیں یہی جاننا ہے، یہی سیکھنا ہے اور یہی کرنا ہے، جب جا کر ہم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ بلانے آئے تو کہے اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن انسان۔ دوسرے لفظوں میں
اے پرسکون روح، ارجعی، واپس چلو، واپسی کا وقت ہے، کچھ دن کے لیے بھیجے گئے تھے یہاں، اب واپسی ہے، واپس چلو، کہاں؟ الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، جہاں سے آئی تھی وہیں چلو۔ اس حال میں راضیتن، تم راضی ہو، مردیہ، تمہارا رب تم سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ وہ کون انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتے ہیں؟ میرے بندے، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ ان کی زندگی میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی خاص قسم کی شکلیں ہوتی ہیں؟ یا خاص زبان بولتے ہیں وہ؟ یا خاص ملک میں پیدا ہوتے ہیں؟ یا کسی خاص گھر میں جنم لیتے ہیں؟ یا کوئی خاص غذا کھاتے ہیں؟ یا وہ خاص تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جن میں وہ بعد میں آنے والوں کو شریک کرتا جاتا ہے۔ سمپلی اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی سوچ میں، اپنے بول میں، اپنے قول میں اپنے رب کی رضا شامل کر لیتے ہیں۔ وہ زندگی میں کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی کوشش ناکام ہو جائے تو ناراض نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، وہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی ناکامیوں میں بھی حوصلہ مند رہتے ہیں، وہ اپنی کمزوریوں میں بھی خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، وہ ناپسندیدہ چیزوں کو بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ انسان کے اندر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی صورت میں جب وہ یہ جان لے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ میں چند ایک احادیث، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ایسی رکھنا چاہوں گی کہ جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کر انسان ان بندوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے جنہیں رب اپنا بندہ کہتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام قبول کرے، کیا صرف زبان سے؟ نہیں، عمل سے بھی۔ کون سا عمل؟ صرف اپنی ذات کی حد تک چند کام کر لینے کا؟ نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا دوسرے مسلمانوں سے تعلق کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کون سا مسلمان؟ کس مسلمان کا؟ کسی خاص رنگ، نسل، علاقے، زبان سے تعلق رکھنے والا؟ کسی خاص برادری سے تعلق رکھنے والے آپس میں برادر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برادری بنتی ہے، ایک دادا کی اولاد ہونے کی وجہ سے یا ایک علاقے کی پیداوار ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ المسلم اخو المسلم، جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے، جو شخص بھی اس بات کا اعلان کرے، اس بات کو قبول کرے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، میں نے قرآن کو
اپنی رہنما کتاب مان لیا، میں آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ اس مسلمان کا ہر اس شخص سے رشتہ ہے جو ایسا ہی اقرار کرے، ایسا ہی اظہار کرے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس علاقے کا ہے، کیا زبان بولتا ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا، نہیں، سب مسلمانوں کو باہم ایک رشتے میں پرو دیا گیا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ، جو سب رشتوں سے آگے ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں سے بھی آگے، کیونکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا کہ ایک شخص دوسرے کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا ماں ہے، نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی، جو ان کے قریب ترین رشتہ دار تھے، وہ نجات نہ پا سکے۔ جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو وہ دونوں بھی اسی طوفان کی نظر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ کون سوار ہوئے؟ وہ جو اسلام لائے تھے۔ آج آپ کے رشتہ دار اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست وہ تھے، اور اپنا خون کا رشتہ، اپنا بیٹا اور اپنی بیوی، وہ دونوں جدا کر دیے گئے۔ اسلام کا رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے، حقیقی رشتہ ہے، صرف دنیا کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد کے لیے بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازوال رشتہ ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، اس رشتے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حرم کے اندر، حرام مہینے میں، حرمت والے دن میں، حرمت والی جگہ پر لوگوں سے سوال کیا، لوگوں یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک اس دن، اس مہینے اور اس جگہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سب کعبہ کا احترام تو کرتے ہیں کہ ہائے اس کی طرف پاؤں نہ ہو، ہم حج کے لیے جانے والوں اور حج کے مہینوں ریچولز کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت کا احترام کرتے ہوں، جو دوسروں کے لیے وہی سوچتے ہوں جو وہ اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی اسی طرح چاہتے ہوں جس طرح وہ اپنی چاہتے ہیں۔ خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کا ریشو کتنا زیادہ ہو رہا ہے، قتل و غارت کتنی عام ہو رہی ہے۔ یہ سب کام کرنا گویا کنویں میں چھلانگ لگانا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ درد رکھتے ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو کنویں میں گرنے سے بچانا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ کنویں میں گرنا کیا ہے، اور کنواں بھی پانی کا، پانی کے کنویں میں نہیں گرنا چاہتے، کیا جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنا پسند کریں گے؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بچوں، اپنے ہی عزیزوں، اپنے ہی دوستوں کے بارے میں خیال کیوں نہیں آتا؟ ان کے لیے کیوں نہیں تڑپتے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔
سب کی ذمہ داری ہے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو۔ کس سے؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ آخرت کی آگ، جہنم کی آگ۔ کیسی ہے وہ آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، عام لوگوں سے نہیں۔ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو کافروں کے لیے بنی ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایمان والوں کو بھی اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنی خاندانی، اپنے معاشرتی زندگی کی اصلاح کرے۔ اصلاح اور تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر سے شروع ہو کر گھر تک ہی رہنا چاہیے، پھر گھر سے باہر بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے اپنی فکر کرو، پھر گھر والوں کی کرو۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، بڑی سخت ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں۔ غلیظ القلب، کسی پہ ترس نہیں کھاتے، کسی پہ رحم نہیں کرتے، کسی کی باتوں میں نہیں آتے۔ شداد، بڑے زور آور ہیں، طاقتور ہیں کہ کوئی اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ گویا انہیں بندوں سے نہیں اللہ کے حکم سے غرض کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان سے۔ وہ لوگوں کا رونا دھونا، چیخنا چلانا، پریشان ہونا، جلنا ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ جس سزا کا اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ بندوں کو دیے جاؤ، وہ دیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے وفادار ہیں، انہیں بندوں پہ ترس نہیں آتا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے، اس کنویں میں گرنے سے۔ تھام لو ان کو، روک لو، پکڑ لو، مت جانے دو۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ درد رکھتے ہوں، تڑپ رکھتے ہوں کہ ہم خود بھی غلط کاموں سے بچیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنی مسلمان برادری کو اس جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ اس کے لیے کچھ تدبیریں کریں، کچھ طریقے سوچیں۔ لا یظلمہ، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی جان کو اپنے لیے حلال نہیں کرتا، اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتا، اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا۔ لا یظلمہ، اس کا حق نہیں مارتا۔ ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑتا ہے۔ یعنی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنے بھائی کو مصیبت میں مبتلا چھوڑ دے، اس کو بھول جائے اور اس سے بے نیاز ہو جائے۔ یعنی مسلمان کا دل بے حس نہیں ہو سکتا، سنگ دل نہیں ہو سکتا کہ اسے صرف اپنے دکھ اور اپنی پریشانیاں یاد ہوں اور دوسروں کے دکھوں کو وہ بھول جائے، پامال کر دے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اب یہاں پر پہلے تو دو چیزوں سے روکا گیا کہ ایسا نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا
اسے مصیبت میں پھنسا نہیں چھوڑ دینا، اور اب جو اس کی ضرورت پوری کرے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو پریشان نہیں کرنا، ستانا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی ضرورت بھی پوری کرنا ہے، اس کی حاجت بھی پوری کرنا ہے. اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا. آپ دیکھیں کہ جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر ایک ضرورت مند ہے کسی نہ کسی چیز کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، ضرورت مند ہو. انفرادی طور پر بھی ہم ضرورت مند ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی. آپ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر آج کل ہم سب بارش کے ضرورت مند ہیں، ہے نا، اللہ کے محتاج. یہ کنارے پہ ہے سمندر، چند فرلانگ کے فاصلے پر، لیکن بارش نہیں ہوتی تو پریشان ہے کہ جب تک اللہ اس پانی کو ویپوریٹ کر کے بادلوں کی شکل میں میٹھا کر کے ہم پہ نہ برسائے ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. چاہے دروازے پہ پانی بہتا ہے، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. پانی نہ برسے زمین کچھ نہیں اگائے گی، زمین سے کچھ نہ اگے، رزق نہ اگے تو ہم کھائیں گے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی گہرائی میں لے جائے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں زلزلے کی وجہ سے پانی کی سطح اور نیچے چلی گئی، یا بعض اوقات جب بارشیں نہیں ہوتی تو کنواں کا پانی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور نیچے چلا جاتا ہے، پھر ان کو اور کھودا جاتا ہے اور گہرا کیا جاتا ہے، لیکن اور نیچے چلا جاتا ہے، بعض اوقات کڑوا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے پانی کی سطح بالکل نیچے لے جاؤں فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہارے پاس بہتے پانی کے چشمے کون لا کے دے گا؟ تمہیں کون پانی پلائے گا؟ ہم تو ایک پانی کے ہاتھوں مجبور ہیں، اگر وہ نہ دے تو ہماری زندگی باقی نہ رہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیونکہ ہر زندہ چیز کا دار و مدار نثار پانی پر ہے. تو ہماری محتاجی تو صاف ظاہر ہے. اور نہ صرف یہ کہ پانی کے معاملے میں بلکہ ہر چیز کے معاملے میں، اپنی جسمانی صحت کے معاملے میں، اس آکسیجن کے معاملے میں، سورج کے معاملے میں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ سورج کو اجازت نہ دے تو یہ اندھیرا روشنی میں نہیں بدل سکتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج ہر روز جب اپنا چکر مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ لوٹنے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، باقاعدہ سجدے میں جاتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر نکلتا ہے. سوچئے اگر اس کو خدا نہ خواستہ کل نکلنے کی اجازت نہیں ملتی تو میں اور آپ مل کر اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں مل جائے تو نہیں بدل سکتے. ہم اس روشنی کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اگر ہوا چلنا بند ہو جائے، ہوا سے آکسیجن ختم ہو جائے، ہم سانس نہ لے سکیں، کون لائے گا ہمارے پاس یہ سب کچھ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر بھی اپنی زندگی کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اور انفرادی زندگی میں بھی ہم میں سے ہر ایک اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اللہ کا محتاج ہے. فرمایا اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کی جائے، تو تم کیا کرو؟ تم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دو، کسی کی مدد کر دو. لیکن ہم ذرا اپنے رویوں پر غور کریں کہ جب بھی کسی کی مدد کا وقت آتا ہے تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا یا پیچھے ہٹنے کا؟ اجتماعی طور پر ہمارا ایک قومی کردار کیا بن چکا ہے؟ کسی دفتر میں جائیں، کسی ہسپتال میں جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، آپ اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں. آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے، آپ کو پانی کا کنیکشن چاہیے. کیا یہ سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ نہیں. آپ کی یہ ضرورت کس کے پاس اٹکی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کے پاس جو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم دوسروں کی خدمت کرو، تم دوسروں کی مدد کرو، تمہاری مدد میں کروں گا، پھر تمہارے کام میرے ذمہ ہو جائیں گے. عام روزمرہ زندگی میں
گھر کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، کہیں پر بھی مل کر ساتھ رہتے ہوں تو ہم سب اپنے اپنے رویے پر غور کریں کہ ہمارا رویہ کیا آگے بڑھ کر دوسروں کی خدمت اور مدد کا ہے یا نہیں. کسی کی بھی ضرورت کا سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا بیتتی ہے. جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کو دوا چاہیے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے. اگر پتا چلے فلاں بھوکا ہے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے. اگر پتا چلے کہ کوئی شخص پریشان ہے، کیا ہمارے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو یا نہ، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے، کیونکہ رویے زیادہ اہم ہیں. مثلاً آپ کسی کی مدد نہیں بھی کر سکتے، ایک اچھا بول اس سے بول دیں، ایک اچھا مشورہ دے دیں اس کو. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ضرورت مند رشتہ دار تمہارے پاس مدد کے لیے آتا ہے اور تم مدد نہیں کر سکتے تو کیا کرو، کیونکہ تم خود اپنے ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہو کہ اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کوئی اچھی سی بات ہی اس کو کر دو. اسی طرح اگر ورثے کی تقسیم کے موقع پر رشتہ دار اکٹھے ہوں اور ان کو نہ دے پاؤ تو کوئی اچھی نصیحت ہی کر دو، اچھی بات ہی کر دو. اور یہ خیال رکھو کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے بچے یوں ہی یتیم رہ جاتے جیسے آج کسی کے بچے رہ گئے اور وہ تمہارے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، تم چاہتے ہو تمہارے مسئلے آسان ہو جائیں، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں، تمہارے کام بن جایا کریں، تم دوسروں کے کام آنے کی فکر کرو، تمہارا کام میں خود کروں گا. اور جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی دور کر دے گا. کسی کی پریشانی بانٹنا، کسی کی مشکل آسان کرنا، اگر آج تم دنیا میں کسی کی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری کر دے گا. اور قیامت کے دن تو ہر شخص نفس نفس پکار رہا ہوگا، ہائے میرا اپنا آپ، میرا نفس، میری ذات، میرا کیا بنے گا. اس وقت نہیں فکر ہوگی کہ بچوں کا کیا بنے گا. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتے ہیں، اچھا ہم فوت ہو گئے تو ہمارے بچوں کو کون پوچھے گا، ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے گھر نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کو نہیں ہوگا، ان کے لیے پہننے کو نہیں ہوگا، ان کی ایجوکیشن رک جائے گی، ان کا فلاں فلاں، کتنا سوچتے ہیں. لیکن قیامت کا دن ایسا ظالم دن ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچے گا. والدین اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہ سوچیں گے، بیوی اپنے شوہر کو بھول جائے گی، دوست دوست کو بھول جائے گا. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا بھئی تمہارا حال کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے، انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو، مثلاً آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تو وہ بھی پلٹ کے پوچھتا آپ ٹھیک ہو، آپ کا کیا حال ہے. ایک دکھ اور تکلیف میں مبتلا انسان بھی دوسرے کا حال پوچھ لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ہاں، اگر کوئی شخص دنیا میں دوسروں کی مصیبتیں آسان کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل کو آسان کر دیں گے. اور جو مسلمان کسی کی عیب پوشی کرے گا، کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کی خطائیں ڈھانپے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کریں گے، قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دیں گے. یعنی انسان جب دیکھتا ہے کسی کے اندر کوئی کوتاہی، اور انسان تو انسان ہے، فرشتہ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں، مجھ میں کوئی کوتاہی نہیں. ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے. اور انسان کی یہ جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل ہے ہی اس کے لیے کہ ہم اپنی کمیوں پہ قابو پا جائیں اور اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. اس لیے جب ہم سب غلطی کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، ان کو بھی چھپانا چاہیے، ان کو بھی درگزر کرنا چاہیے، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا دے، جب کہ سب کے سب اعمال انسان کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اذا الصحف نشرت، نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اخبار نشر ہوتے ہیں. یہ سویرے سویرے لوگوں کے اعمال نامے جیسے دنیا میں
اخباروں کی شکل میں گھر گھر پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اذا الصحف نشرت، یہ صحیفے یا اعمال نامے، یہ کتابیں نشر کر دی جائیں گی، پھیلا دی جائیں گی، سامنے لے آئی جائیں گی، سب کے پول کھل جائیں گے. لیکن جس شخص نے کسی کی دنیا میں عیب، کوتاہی، گناہ، غلطی کو ڈھانپا ہوگا، اس کو نشر نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے. کیا چیز ہے عیب؟ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پہ کوئی داغ پڑ جائے یا چہرے پر کوئی داغ ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک خاص طرح کا ہیئر سٹائل بناتے ہیں، کس لیے؟ مثلاً ماتھے کی جھریاں چھپا سکیں، کیونکہ بڑھاپا لوگوں کو عیب لگتا ہے. حالانکہ عیب نہیں ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، مگر ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہماری عمر پہچانی جائے، تو بعض اوقات سٹائل ایسا بناتے ہیں کہ پتہ نہ چلے. کیوں بناتے ہیں؟ کیوں چھپانا چاہتے ہیں وہ چیز جو سب کے ساتھ کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا. لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے عیب اسی صورت میں چھپ سکتے ہیں جب ہمیں دنیا میں دوسروں کی غلطیاں چھپانے کی عادت ہو جائے. ایمان والوں کا باہم تعلق. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک بڑی عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے پلرز اوپر کی چھتوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا. یعنی مسلمانوں کا باہم تعلق کیا ہے؟ ایک عمارت کی طرح ہے جس میں ایک دیوار دوسرے دیوار کے لیے سپورٹ ہوتی ہے، ایک حصہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتائی کہ یہ جب ایک ہاتھ دوسرے میں ڈال دیا جائے تو ایک مضبوط چیز بن جاتی ہے. یعنی باہمی گہرا تعلق، جسے پہلے کہا نا، اس کو چھوڑتا نہیں، ستاتا نہیں، اسے کسی مصیبت میں مبتلا چھوڑتا نہیں. یہاں پر کیا فرمایا؟ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری اونٹنی تھک کر چور ہو گئی ہے، میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے. اس پر ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھی کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کرنے والے کو ملے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے. کوئی موقع ملے تو ہم بھی نیکی کمائیں، چاہے وہ صرف نیکی کے راستے کی رہنمائی ہی تھی. مثلا جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے کہ میری اونٹنی تھک گئی ہے، میں اب اس پہ آگے جا نہیں سکتا، مجھے ضرورت ہے، مجھے سواری چاہیے. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک شخص مجلس سے بول پڑتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہاں سے سواری ملے گی. اب ہم جیسا کوئی ہو تو کہے خود ہی ڈھونڈ لے گا، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم بڑے نیک بنے. اچھا، بعض اوقات اس لیے نہیں بھی کہتے کہ دوسرے کہیں گے واہ بڑے نمبر بنانے لگے تھے تم بیچ میں بول کے. بعض اوقات اس لیے بھی ہم نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے بڑا نیک بندہ ہے، بڑا آگے آگے ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام جو کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو نیکی سے محروم نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے پورا کانفیڈنس تھا ان کو اپنی بات پر. لیکن میں بتاتا ہوں ایک شخص جس کے پاس اگر یہ چلا جائے تو وہ اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دے گا. اور اس نے صرف بتایا کہ وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، کچھ نہیں کیا، اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، صرف دماغ تھوڑا سا اور ذرا سی زبان استعمال کی، جو ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن اس نے ایک اچھے کام میں استعمال کی. اچھا، ہم ذرا اپنے آپ کو اس مجلس میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کریں گے. ہمیں پتا بھی ہو تو ہم کہیں نہیں اس کو نہ بتاؤ، ایسے ہی اس کی آسانی ہو جائے گی اور پھر یہ اس کو وہ فلاں فائدہ پہنچ جائے گا اور ہمیں تو آج تک ایسا فائدہ نہیں پہنچا، ہم کسی کو کیوں پہنچنے دیں. لیکن ان کے اندر بخل نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے، یعنی اس شخص نے دو پر احسان کیا، اس پر بھی جو سوالی تھا اور اس پر بھی جس کے پاس نیکی کا موقع تھا، دونوں پر احسان ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی کی مشکل آسان کرے، فرمایا جو کسی کو نیکی کا موقع دے. کس کو نیکی کا موقع مل رہا ہے؟ وہ سواری والے کو، جو سواری دے سکتا ہے. جو کسی کو نیکی کا موقع دے اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو. یعنی سواری دینے والا سواری دے کر جو صدقہ کرے گا، جو ثواب کمائے گا، اس کو گھر بیٹھ کر صرف ایک اچھا مشورہ، ایک اچھا راستہ بتانے پر وہ سب کچھ مل جائے گا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس بات پر صرف بتانے پر اتنی بڑی نیکی کیوں؟ ایک شخص اپنی سواری دے رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، اس نے تو واقعی کچھ کیا، اور اس نے صرف زبان ہلائی اور اس کو بھی ساتھ ہی وہ شریک کر دیا گیا. یہ دونوں برابر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کام، یعنی کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کی بھلائی سوچنا، کسی کو نعمت دلوانا، لینے دینا، اس پر خوش ہونا کہ شکر ہے فلاں کو اچھی چیز ملی، یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے، یا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی اب اس نے خرید لی ہے، اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں آپ نے سنا، اور ابھی آپ کے اپنے پاس نہیں ہے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ خوشی. بہت کم لوگ کہیں گے اچھا اس نے لے لی اور میں پیچھے رہ گیا، اس کو مل گئی اور میرے پاس ابھی نہیں، میری تو قسمت ہی پھوٹی، رونا دھونا شروع کر دیں. اور اگر خاتون ہے تو میں بھی اپنے شوہر کو ستائیں اور پریشان کریں، دیکھو تمہارے بھائی نے تو وہ فلاں ماڈل کی گاڑی لے لی، تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی لینے کی، اور اس کا جینا حرام کر دیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود تو کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، کسی کو نعمت پاتے دیکھ کر، کسی کو نعمت حاصل کرتے دیکھ کر بھی ہم میں سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائے شکر ہے فلاں کی مدد ہو گئی، شکر ہے فلاں کے کوئی کام آ گیا، کسی کا مسئلہ آسان ہو گیا، کسی کے لیے کوئی سہولت ہو گئی. یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، جن کو ایسا دل نصیب ہو اور جو دوسروں کے لیے حقیقت میں سنسیئر ہو، وہی نیکیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، ہر ایک نہیں ہو سکتا. اچھا ہمارے یہاں تو کیا ہے، اگر کوئی نیکی کرنے جا رہا تو ہم کہتے ہیں لو بے وقوف ہو گیا، وہ اس شخص کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو روز مانگنے آ جاتا ہے، چھوڑو پرے اس کو، اس کی مدد نہ کرنا. کوئی کر رہا ہو تو جا کے روکیں گے، نہ 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 اس کی نہ کرنا. یہ تو بہانہ بناتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو انکریج کریں کہ ہاں تم اچھا کام کریں. اچھا اور بھی اچھائیوں پر جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت اچھا کام. ہم تو کسی کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہیں، یہ کہنے میں بھی کنجوس ہیں کہ تم اچھا کر رہے ہو. کہتے بلا کیوں کہیں کہ اچھا کر رہے ہیں، یا کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں ہاں بھائی واقعی اچھا کام کر رہے. نہیں، ہم نہیں مانتے کسی کی اچھائی، بلکہ اگر کوئی برائی کا موقع ملے تو وہ نہ ہاتھ سے جانے دے، کسی طرح اٹھا کے پھینکے اس کو، وہ ہم سے آگے نکل گیا. آج ہمارا حال یہ ہے، امت مسلمہ کا حال اسی لیے زوال ہے، اسی لیے ترقی نہیں ہے. ایک آتا ہے سڑک بنانے کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کرتا ہے، دوسرا آتا ہے منصوبہ کینسل کر دیتا ہے اور لوگ عذاب میں مبتلا رہتے. ایک شخص کچھ بناتا ہے، دوسرا آ کے ڈھا دیتا ہے. کہیں پر ایک پارک ہے کسی شہر میں، وہ بڑے عرصے سے پارک بننے کے اس کی خبر سنتے ہیں. ایک آتا ہے کچھ اس میں شروع کرتا ہے، دوسری حکومت آتی اس کو ختم کر دیتی، پھر ایک آتی ہے تھوڑا شروع ہوتا ہے، دوسری آتی اس کو، وہ کئی دفعہ بنا بگڑا، اس لیے کہ دوسرے کے نام لگ جائے کہ یہ فلاں نے بنایا تھا. کیونکہ اب مشکل یہ ہے نا کہ بڑی بڑی پٹیاں لگانی پڑتی ہیں، یہ فلاں عزت مآب فلاں کے ہاتھ سے یہ کام طے پایا. اب وہ کسی کے نام کی لگ جائے تو میری تو عزت ہی جائے. معلوم نہیں یہ ہم کیوں سمجھتے کہ کسی کو عزت ملنے کا مطلب ہے ہماری ذلت، کسی کو نعمت ملنے کا مطلب یہ ہماری محرومی، کسی کو خیر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری برائی. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں
جس کا درجہ روزہ، صدقہ، نماز کے درجے سے بڑھا ہوا ہے. ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ، صدقہ، نماز سے زیادہ ہے. حضرت ابو درداء کہتے کہ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے. فرمایا وہ ہے آپس کی لڑائی میں صلح کرانا. جب دو لوگوں کے درمیان تعلق اچھا نہ ہو تو ان کے درمیان تعلق درست کرا دینا. اس کے برعکس آپس کا لڑائی جھگڑا ساری بھلائیوں کو مٹا دیتا ہے، سب نیکیوں کو اڑا دیتا ہے، سب صفایا کر دیتا ہے. اچھا ایسے معاملات میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم خوش ہوتے ہیں، شکر ہے وہ دو آپس میں نہیں مل رہے. یعنی کسی دو کو ہم کٹھا بیٹھے دیکھ لیں، کوئی ان کی دوستی کا پتہ چل جائے، جل اٹھتے ہیں. اچھا یہ آپس میں خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں خوش ہونے کا. جب تک ان کو کاٹ نہ بیٹھو چین سے نہیں بیٹھے. ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، ایک دوسرے سے لڑا بھڑا کے تعلق خراب کرا کے اب چین سے بیٹھیں گے. یا پھر کوئی نہ کوئی بات اڑائے رکھیں گے، کسی نہ کسی طرح پریشان رکھیں گے کہ کسی دوسرے کو کوئی چین یا سکون یا امن نہ نصیب ہو. حتیٰ کہ شوہر بیوی اگر خوش ہو کے بات کر رہے ہیں تو ماں جیسی ہستی بھی جل اٹھتی ہے باغوں. پیدا میں نے کیا، بڑا میں نے کیا، پڑھایا میں نے، اب یہ بیٹھ کے اب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور مجھے بھول گیا. حالانکہ ماں اپنی اولاد کی کتنی خوشیاں چاہتی، لیکن یہاں جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ماں بھول جاتی ساری خوشیاں پہ اولاد کس میں خوش ہے. کتنا سیلفش ہے نا انسان. پھر وہ اسلام کا پیس اور اطمینان اور سکون کیسے آئے؟ وہ تو اس وقت آتا ہے جب ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی پہ ترجیح دیں، ہم اپنا دل بڑا کر لیں، دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی بجائے، ان کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ان کے لیے دنیا میں مشکلات کو آسان کریں. میکسیمم مدد جو ہو سکے کریں، نیکی کے موقع تلاش کریں. ہاں کسی کے ساتھ بھی ہو. آپ سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک بدکار عورت تھی لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی. اس سے ہم نے ایک بات ضرور سیکھی، کیا پتا ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے بہت نیکیوں کی ضرورت نہیں. لیکن جو اصل سیکھنے کا سبق ہے وہ نہیں سیکھا. اور اصل سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہیں اور نیکی کریں، خواہ کتے کے ساتھ ہی کیوں نہ کریں. ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں، کتے کے ساتھ کہاں سے کریں گے؟ یعنی اصل میں تو یہ کہانی کیا بتاتی ہے کہ کتے جیسی چیز سے بھی اچھا سلوک کرو. کیونکہ کتا کیا کہتا ہے، پیچھے کاٹتا نہ پیچھے دوڑتا تو انسان ڈرتا ہے اس سے. اور اللہ یہ کہ کسی نے پالا ہوا وہ الگ بات ہے، وہ تو قدرتی محبت ہوتی ہے بیٹ سے. لیکن ادروائز آپ کہیں کتا دیکھیں تو بھاگتے ہیں ایک دم، کتا آگے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نہیں، پلٹ کے اس سے بھی اچھا کرو. تو آپ دیکھیں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ، ان کو سب نیکی کہتے ہیں. لیکن ایک نیکی جس کی طرف خیال نہیں جاتا وہ یہ کہ دو لوگ لڑ چکے تو ان کے درمیان کوئی طریقہ کر کے تعلق اچھا کرا دیں. اور اگر کوئی فساد ہے، سب نیکیاں جو نمازیں، روزے، صدقے کیے ہوئے نا، وہ سب صفائی ہو جائے گی. اچھا یہ کیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تعلقات کی خرابی سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب نیکیاں ضائع ہونے لگتی؟ اس لیے کہ جب تعلق خراب ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو بدگمانیاں جنم لیتی، ہر اچھی چیز الٹی نظر آتی، دل کی کڑھن، جلن، حسد. پھر اس کے بعد بسا اوقات غیبت شروع ہو جاتی، غیبت سے تسلی نہیں ہوتی، الزام تراشی شروع ہو جاتی، ایک کے بعد ایک چیز. اور پھر انسان کسی تعمیری کام میں اپنا وقت لگانے کی بجائے سارا وقت اس تخریب کاری کی نظر کر دیتا ہے. حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بھائی مسلمان سے میل جول 3 رات سے زیادہ چھوڑے، اور ایسی صورت ہو جائے کہ ایک جگہ دونوں اکٹھے ہوں تو ہر ایک دوسرے سے منہ پھیر لے، ایک اس سے منہ پھیر لے، دوسرا اس سے پھیر لے. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے السلام علیکم کہے. یعنی ایک جگہ رہتے ہوئے تعلقات کی درستگی نہایت ضروری ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت انس سے روایت ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کی عیال ہے، بس اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کی عیال سے نیکی کرے. یعنی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
یعنی ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، فیملی کہہ سکتے ہیں جیسے، لیکن وہ اس سینس میں فیملی نہیں جو یعنی باپ بیٹے کی، کیونکہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، لیکن سارے ہیومن بینگز کیا ہیں؟ جسٹ لائک اے فیملی. اور اللہ تعالیٰ کو سب ہی پیارے ہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرے، اس کی مخلوق سے پیار کرے. اچھا، ہم اس معاملے میں بڑے باعث ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو صرف اس سے پیار کریں گے جو ہمارے خاندان کا ہوگا، یا ہمارے ملک کا ہوگا، یا ہماری برادری کا ہوگا، یا مسلمان ہوگا. اس سے باہر کوئی کافر ہو، کوئی اور ہو، بس ایک بیریئر ہے ہمارے اور ان کے درمیان. وہ اچھے ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ کافر ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ ایسے کیوں ہے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی؟ کسی بھی کافر سے، کسی بھی نان مسلم سے نفرت کرنے سے پہلے ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی. اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہو سکا، اس کو وہ سب کچھ نہیں ملا جو مجھ کو مفت میں مل گیا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا اس تک میسج کنوے کیا؟ میں نے اس تک بات پہنچائی؟ میں نے اس تک حق پہنچایا؟ میں نے اس کی خیر خواہی کی؟ آپ کو میں کس طرح کروں؟ مجھے پتا ہے میں نے بتانا ہے اور اس نے ماننا ہی کوئی نہیں، اس لیے میں نے یہ خیر خواہی کرتا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بتایا انہوں نے فوراً ہی مان لیا تھا. ایک چھڑی سے سب مان گئے تھے؟ نہیں. کیسے مانے تھے؟ کتنے سال لگے تھے بتاتے بتاتے اور پھر وہ مانے. اس لیے کسی کو ایک آدھ دفعہ بتا کے پھر اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ پوری طرح مان لے، اور اگر یہ ایک دن، ایک مہینے، ایک سال میں نہیں مانا، بس اس کو تو کنڈم کر دو اور اپنی زندگی سے باہر نکال دو. ہرگز نہیں. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور لوگوں کو طرح طرح سے سمجھاتے رہے، ان کی ساری زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے کہ نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسے کنویں میں نہیں گرنے دینا. وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج ہماری ذمہ داری ہے. ہم پر بھی یہ ذمہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کنویں میں گرنے سے بچائیں. اور اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہاں وہ ایک دفعہ بتایا تھا، میں نے، کسی نے نہیں مانا، اس لیے اس کے بعد تو میں نے بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرو. یعنی ایک تو یہ کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب سے اچھا سلوک کرو. لیکن اب کیا ہوگا کہ مرتبوں کے فرق سے محبت میں، تعلق میں، خیر خواہی میں فرق آئے گا. مثلا سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ ماں، پھر باپ، پھر رشتہ دار، پھر دوست احباب، پھر مسلمان، پھر ایک ملک میں رہنے والے، پوری دنیا میں رہنے والے، اور صرف انسان نہیں، پھر جانور بھی. اور صرف جانور نہیں، یہ پودے اور درخت اور یہ ساری فضا بھی ہمارے اچھے سلوک کی مستحق ہے. لیکن انسانوں میں پھر کیا دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے، بلکہ علم میں بڑا ہونے کی وجہ سے بھی. پھر اسی طرح رشتے میں بڑا ہونے کی وجہ سے، جیسے نانی ہے، دادی ہے، ان کے ساتھ روڈ ہو کر بدتمیزی سے بات کرنا، صرف یہ دیکھ کر کہ اماں اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی قوم میں کوئی معزز حیثیت رکھتا ہے، کسی خاص عہدے پر فائز ہے، تو اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا. مثلا یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال جب قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، حالانکہ وہ قیدی تھے، ان کو عمدہ کھانا بھجواتے، ان کے لیے دودھ بھجواتے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آئے تو اس کی عزت کرو. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو اپنی قوم میں یا اپنے لوگوں میں ایک خاص احترام کا مرتبہ حاصل ہے،
ان کو یہ سوچ کر یہ تو کافر ہے، حالانکہ وہ کافر تھے اس وقت، سمامہ اس وقت کافر تھے، لیکن کفر کے باوجود چونکہ وہ اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتے تھے، آپ نے اس حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا. یہ سب کچھ اخلاق نبوی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ چیز تھی جس نے صرف 23 سال میں پورے عرب کو مسلمان کر دیا تھا. آج کیوں نہیں ہوتے دوسرے لوگ مسلمان؟ اس لیے کہ ہم میں یہ اخلاق نہیں رہا. ہم نے اخلاق کے معیار خود سے کچھ قائم کر رکھے ہیں کہ ہم نے عزت اور احترام صرف فلاں 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 کو دینا اور باقی لوگ ان سے بھیڑ بکریوں کا سلوک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگاتار نماز میں کھڑے ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہے جو کبھی نہ تھکے. ایسا نمازی جو کبھی نہ تھکے، ایسا روزہ دار جو کبھی نہ روزہ چھوڑے. ان کے اجر اور مرتبے کو کون پہنچتا ہے؟ جو بیوہ کا خرچ اٹھائے، جو یتیم کا خرچ اٹھائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہوں؟ کتنی ہی بیوائیں تڑپتی ہوں گی، اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہوں گی. اب دیکھیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مطالبے کرتے رہتے ہیں. ایک دن ایک عورت آئی میرے پاس، بیوہ تھی، تو بیٹھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی یہ بچہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. شاید عام حالات میں میں سمجھتی کہ ہاں بچے تو تنگ کرتی ہیں اور فیل نہ کر سکتی، تو مجھے فوراً اپنے بچے کا خیال ہے کہ بسا اوقات کسی چھوٹی سی بات پہ کیسی ضد لگا بیٹھتا ہے نا، حتیٰ کہ مجھے ضد پوری کرنی ہی پڑتی ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، مائیں ہار جاتی ہیں. سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سر پہ نہیں ہے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ ضد کرتا ہے. یہ بیچاری ان کے لیے کماتی بھی ہے اور پھر ان کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتی. تو ایک تو شوہر کے جانے کا غم، دوسرا کمانے کا فکر، تیسرا بچوں کے ستانے کا. کیا گزرتی ہوگی اس پر. لیکن کسی کا درد اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس جیسے حالات سے گزرے. تو مسلمان کا دل اسی وقت پرسکون ہو سکتا ہے، اسی وقت آپ خوش رہ سکتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کے غم جانیں، ان کے غم محسوس کریں اور ان کے غم بانٹنے کے لیے کچھ فکر کریں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، احساسات دیے ہیں، جذبات دیے ہیں. کس لیے؟ اگر وہ ان کو استعمال ہی نہ کرے اور دوسرے انسانوں کا غم اور دکھ دیکھے ہی نہ، محسوس ہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، جو بھی کوشش ہوئی ہے
اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جو بات تیری مرضی کے مطابق ہو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور اگر کوئی بات لا علمی میں، نادانستگی میں تیری مرضی کے خلاف ہو گئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما. نیکی کے لیے ہمارے دل کھول دے، ہمیں اپنے بندوں کی محبت عطا کر دے، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں وہ کام کرنا سکھا جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں اور سکون پیدا فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما. یا رب العالمین سب مسلمانوں میں باہم اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے. یا رب العالمین ہمارے انجام کو اچھا کر دے، ہماری قبروں کو روشن کر دے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، قرآن کو ہمارا دوست بنا دینا. یا رب العالمین آخرت میں ہمارا حساب آسان کرنا. یا اللہ تو ہمیں حشر کے میدان میں روشنی نصیب فرمانا، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، اپنے صالح بندوں میں شریک کر دینا، اپنے خاص بندوں میں داخل فرما دینا. بہترین پسندیدہ مقام پر ہماری آخری قیام گاہ ہو. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات سے نجات عطا فرمانا، ہمارے دلوں کو پرسکون کر دے. یا رب العالمین تو اس کوشش کو قبول فرما، جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تمنائیں ہیں ان سب کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.